ایران کی بھرپور جوابی کارروائی، اسرائیل پر 5واں میزائل حملہ، جوہری تحقیقاتی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی حملوں میں 4 اسرائیلی ہلاک اور 44 زخمی ہوئے، اسرائیلی میڈیا کی تصدیق۔ تل ابیب میں حملوں کے بعد متعدد عمارتوں کو آگ لگی، دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے، کئی علاقوں میں بجلی بند۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ، اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا، ایران کا 2 اسرائیلی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ جوابی حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، جشن کا سماں۔ یمن، غزہ اور لیبیا میں بھی شہریوں کا جشن۔ ایران عالمی قوانین کے تحت فیصلہ کن جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ جو ملک اسرائیل کا دفاع کرے گا اس کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، اسرائیل پر حملوں میں تیزی لائیں گے۔ ایرانی حکام نے واضح کر دیا، بے گناہوں کا خون بہائے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں سے ایران پر جارحیت ہوئی۔ آپریشن وعدہ صادق 3 میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے جس پر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جب تک ضروری ہوا جوابی کارروائی جاری رہے گی۔ پاسداران انقلاب۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کے خلاف ورزی کی ہے، رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی ریاستی دہشت گردی میں سینئر رہنماؤں سمیت 78 شہری شہید ہوئے۔ ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایرانی مندوب عامر سعید کا خطاب۔ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں سے قبل آگاہ تھا۔ ایران پر حملوں میں امریکی فورسز ملوث نہیں۔ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران نے امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا تو نتائج بھگتے گا۔ امریکی مندوب کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بریفنگ۔ ہم نے پہلے ڈپلومیسی کا راستہ اپنایا۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے، اسرائیلی مندوب کا دعویٰ۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق ہے، اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول قرار۔ سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ کہا، اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل نے امن مذاکرات کے درمیان ایران پر حملہ کیا۔ عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ روسی ایلچی کا اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا، جارحانہ اقدامات کو قبول کرنا عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عالمی برادری اشتعال انگیزی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کا ایران پر حملوں کا کوئی جواز موجود نہیں۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے روس سفارتی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ تاریخ کی بڑی فوجی کارروائی رائزنگ لائن میں مصروف ہے، مزید کچھ آنے والا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج میں ایران کی اعلیٰ فوج کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ ایران کی افزودگی کی سہولت اور اس کے بیلسٹک میزائل کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا۔ امید ہے مشرق وسطیٰ میں جلد امن آئے گا، اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو۔ ایران کو ڈیل کرنا ہوگی اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے۔ اگلا حملہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے، امریکی صدر کی کھلی دھمکی۔ اسرائیل کا حملہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایران اب مذاکرات کو سنجیدہ لے۔ ابھی بھی مذاکرات کا راستہ کھلا ہے۔ ایران کے پاس جوہری معاہدے کا دوسرا موقع ہے۔ بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے ہیں۔ ایران سے کہا معاہدہ کر لو، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ایک کے بعد ایک موقع دیا گیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ ایران اسرائیل جنگ، امریکی صدر کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا فرانسیسی صدر سے رابطہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے پر اتفاق۔ ایران اور اسرائیل معاملات سفارتی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان۔
ایران اسرائیل کشیدگی، روسی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ، ولادیمیر پوٹن کی دونوں ملکوں میں ثالثی کی پیشکش، روسی صدر کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی رابطہ، پوٹن کے اسرائیلی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت، ایران اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا، ایرانی صدر کی روسی ہم منصب سے گفتگو، روسی صدر کا عام شہریوں کی شہادت پر ایرانی قیادت اور عوام سے تعزیت کا اظہار، مذاکراتی عمل میں واپسی اور مسائل کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور، اسرائیل اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، روس ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، روسی صدر پوٹن کی گفتگو۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل اور ایران سے کشیدگی ختم کرنے پر زور، اسرائیل کے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملوں سے صورتحال سنگین ہو گئی، ایران کے میزائل تل ابیب کو نشانہ بنا رہے ہیں، تنازع کا حل امن اور سفارتکاری میں ہے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس۔ ایران کے جوابی حملے کے بعد انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی، امریکی انڈیکس ڈاؤ جونز میں 868 پوائنٹس کی کمی، S&P 500 میں 70 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، نیسڈیک انڈیکس میں 240 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ ایران اسرائیل جنگ، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 7% سے زائد بڑھ گئیں، برنٹ آئل کی قیمت میں 7.4% اضافہ، برنٹ آئل کی نئی قیمت $74.46 فی بیرل تک جا پہنچی، کروڈ آئل 5.7% مزید مہنگا، کروڈ آئل کی نئی قیمت $73.15 فی بیرل ہو گئی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد الاقصی اور الخلیل میں مسجد ابراہیمی کی بندش، فلسطینی رہنماؤں کی شدید مذمت، اسرائیل نے کورونا کے بعد پہلی مرتبہ مسجد اقصی کو مکمل بند کر دیا، حماس کی مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی کی مذمت، کہا عرب اور اسلامی ممالک مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی ختم کرائیں۔ پاکستان کے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، پاکستان کا ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا رہنے کے عزم کا اظہار، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں، اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، پاکستان اسرائیلی اشتعال انگیزی پورے خطے کی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے، وزارت خارجہ میں ایران میں پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم، دفتر خارجہ کی ایران میں 5000 پاکستانی زائرین کی موجودگی کی تصدیق، ایران میں زیارات پر جانے والے کے لیے ایڈوائزری جاری، موجودہ صورتحال میں پاکستانی زائرین سفر کرنے میں محتاط رہیں، دفتر خارجہ کی ہدایت۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، صدر آصف علی زرداری نے کہا اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہے، حملے میں جانوں کے ضیاع پر ایران کے عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، عالمی برادری اور اقوام متحدہ جارحہ کا احتساب اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، ایران پر حملہ نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدام اور انتہائی تشویشناک ہے، اسرائیل کا اقدام خطرے سے دوچار خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرے گا، عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے جنگ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون نواز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، اسرائیل کا اعلان پر حملہ بہت افسوسناک ہے، آج کے دور میں اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اسرائیل کا اس طرح حملہ کرنا نہایت افسوسناک اور زیادتی ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ ایران ہمارا بھائی ہیں، درینہ ان کے ساتھ تعلق ہے، ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
ہم انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان کے اوپر اور جو باری باری جو ہے مسلمان ممالک کو اسرائیل جو ہے نشانہ بنا رہا ہے، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو قتل عام ہو رہا ہے، میرا خیال ہے مسلم ممالک جو ہیں ان کا اتحاد ہونا چاہیے اور متحد ہو کے اس اپنے مشترکہ دشمن کا جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور ایران ہمارا بھائی، دونوں ملکوں میں دیرینہ تعلقات ہیں، ہماری تمام تر ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل تمام مسلم ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تمام مسلم ملکوں کو متحد ہو کر مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ غزہ میں قتل عام پر تمام مسلم ملکوں کا اتحاد ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت، کہتے ہیں اسرائیل کے حملے سے علاقائی استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ملکوں پر حملہ کیا، فلسطین میں نسل کشی کی، اور اب ان کی یہ جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی ہے۔ بلاول بھٹو کی دنیا اور اقوام متحدہ سے کشیدگی میں کمی کے لیے کام کرنے کا مطالبہ۔